اس لیے اللہ کی دین کی بات کو بہت دھیان کے ساتھ سننا۔ صحابہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس بات پر بیعت فرمائی تھی یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی صفت تھی، باتوں کا سننا بھی تھا، باتوں کا ماننا بھی تھا، اور صحابہ باتوں کو عمل کی نیت کے ساتھ سنتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشر عباد، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو دین کی بات کو کان لگا کر سنتے ہیں دل کے کانوں کے ساتھ۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ، بشارت سناؤ جو دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کانوں سے سننا، ایک ہے دل کے کانوں سے سننا، ایک ہے جانوروں کے کان، ایک ہے انسانوں کے کان، ایک ہے گوشے دل، ایک ہے گوشے دل۔ کہ جانوروں کے کان میں آواز پڑتی ہے لیکن جانور بات کو سمجھتا نہیں، اسے دل کے کانوں کے ساتھ اللہ کے دین کی بات کو سننا تاکہ بات دل میں اترے۔ کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو میرے بندے دل کے کانوں کے ساتھ بات کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد فیتبعون احسنہ اچھے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اچھے طریقے پر عمل کرتے ہیں، دین کو خوبصورت بنا کر اپنی زندگی میں لاتے ہیں، نماز کو اچھے طریقے پر پڑھتے ہیں، روزہ اچھی طریقے پر رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو احسن طریقے پر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو اچھے طریقے پر کرتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ یہ ہدایت یافتہ مجمع ہے جو دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ اس طبقے کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ہدایت یافتہ مجمع ہے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہ عقل مندوں کی جماعت ہے۔ قرآن کریم میں سے لوگوں کو عقل مند کہا، یہ لوگ صاحب عقل ہیں، عقل مند ہیں کہ بات کا سننا عمل کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم عمل کی نیت کے ساتھ بات کو سننے کہ جو بھی باتیں آئیں گی ہماری زندگی میں اس پر ہم عمل کریں گے۔ صحابہ کرام اللہ کی دین کی بات کا سننا صحابہ کا عمل کی نیت کے ساتھ ہوتا تھا۔ اعملوا فسيرى الله عملكم، کہ تم عمل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو برابر دیکھ رہا ہے۔ اصل ہماری زندگی تبلیغ میں عملی بنے، خالی کانوں کی لذت کے ساتھ بات کو سننا یہ کانوں کا عمل ہے، بلکہ عمل کی نیت کے ساتھ بات کو سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو دل میں اتارے گا۔ لیکن بھائی اس کے لیے طلب بہت ضروری ہے۔ دیکھو مجمع میں کتنی بے طلبی ہے، ہفتہ واری اجتماع، کتنی بے طلبی تو محرومی کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دین ایسے لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ دین تو میرے بھائیوں طلبگاروں کو ملتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جن کے دل میں انابت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ جو طلبگار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے اس کے مددگار ہوگی۔ کہ طلب کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور بے طلب تو ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کو مانگیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دل میں طلب تھی، اتنا لمبا گشت کیا ہے ملک ایران سے لے کر مدینے تک، حق کی تلاش میں کہ مجھے حق مل جاوے، مجھے صحیح دین مل جاوے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مل جاوے۔ لمبا گشت کیا اور لمبے گشت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مل گئے اور صحیح مذہب مل گیا، پکے مسلمان بنے، پکے صحابی بنے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان تو اہل بیت میں سے ہے، کہ سلمان فارسی تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں، سلمان فارسی تو اہل بیت میں سے ہیں، جس طرح حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت فاطمہ اہل بیت میں سے ہیں، اسی طریقے پر سلمان فارسی بھی اہل بیت میں سے ہے۔ ارے بھائی سلمان فارسی ہماری طرح عجمی ہے، عالمی صحابی نہیں ہے، لیکن اندر کی طلب کی بنیاد پر اور اندر کے قربانیوں کی بنیاد پر
سلمان فارسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اتنا بڑا مقام تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں سلمان فارسی کا اتنا بڑا مقام تھا کہ میرے نظر میں نے سلمان کو کہا کہ سلمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کے تمام انسان جنت کی طرف میں ہے، وہ جنت سلمان فارسی کی طرف میں ہے۔ جنت روزانہ اعلان کرتی ہے این سلمان، سلمان کہاں ہے؟ اللہ نے ہم کو یوں کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اللہم انا نسألک الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے سامنے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا کی انسانیت اللہ تعالیٰ کے سامنے جنت کی دعا کرتی ہے، اور جنت سلمان فارسی کی دعا کرتی ہے۔ یہ سلمان فارسی کو اتنا بڑا جو مقام ملا ہے میرے بھائیوں، وہ اندر کی طلب کی بنیاد پر ملا۔ جو بندہ دین کا طلبگار ہوگا اللہ اس کو ضرور ہدایت کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی دعا مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کی دعا مانگی۔ اتنے بڑے نبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ پھر آپ نے استقامت کی دعا مانگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے اللہ میرے دل کو دین پر جما دے، اور میرے دل کو دین کی محنت پر جما دے۔ ہمارے کام میں میرے بھائی استقامت اثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا ام سلمہ کے خیمے میں مانگی۔ ام سلمہ آپ کی بیوی کے تہجد کے موقع پر مانگی، تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بھیجا ہے کہ امت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، آپ کو محنت کے لیے بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مقصد نبوت کی دعوت ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی باتوں پر لانا، اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی طاقت کو بولنا۔ یہ تو آپ کا مشن ہے، یہ تو آپ کا کام ہے۔ آپ استقامت کی اللہ سے دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں جس وقت میں دنیا سے جاؤں تو میرے دل میں اللہ کے دین کی محنت کا درد ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کے مجمع کو فرمایا میرے صحابہ کی جماعت، تمہاری موت اس حالت میں آوے، تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارے دل میں دین کے مٹنے کا درد ہو۔ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے جانے کے 3 دن پہلے آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ کو فرمایا کہ جابر تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت اچھا ہو۔ اس میں میرے بھائی اللہ سے بھی اچھا گمان کرنا، آدمی جیسا اللہ تعالیٰ سے گمان کرتا ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اچھا ہو، ہمارا گمان مخلوق سے بھی اچھا ہو۔ اللہ سے بھی اچھا گمان کرے اور اللہ کے بندوں سے بھی اچھا گمان کرے۔ اللہ سے اچھا گمان کروں گے نا تو شکر کی صفت پیدا ہوگی، اور حالات کے آنے پر صبر کی صفت پیدا ہوگی۔ اور شکر بھی آدھا ایمان ہے، صبر بھی آدھا ایمان ہے۔ شکر جس انسان کو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بہت بڑی ہے، شکر ہے، شکر وہ ایمان کا سایہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، جو تو میرے بھائیوں اللہ نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہماری نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس رتبہ ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سارا کا سارا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ تبلیغ کا مقصد ہی یقین کی تبدیلی ہے، ہمارے دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے اور ہمارے دلوں کی ضمیر بیدار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا، اور صحابہ کرام کے دلوں سے غیروں کا یقین نکالا، صحابہ کے دلوں سے مخلوق کا یقین نکالا، اور صحابہ کے دلوں سے دنیا کے غموں کو نکالا اور دنیا کی فکروں کو نکالا، اور آخرت کو اتنا بڑا اور اللہ سے ہونے کو اتنا بڑا کہ صحابہ کا چھوٹا بچہ اللہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے زندگی گزارتا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور آپ نے اپنے پیچھے مدینہ منورہ کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کو بٹھایا
جو بعد میں بڑے صحابی بنے، حضرت عباس کے بیٹے ابن عباس امام المفسرین بنے، ان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان کو یقین سکھا رہے ہیں۔ یا غلام، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اس پر عمل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ سے براہ راست لینا سکھاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین سکھا رہے تھے۔ اور ابن عباس یحفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی دین کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ پہلی بات بتائیے، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیو، میری اور آپ کی حفاظت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت میں ہے۔ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی پابندی کریں گے، اللہ کے دین کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنے دل میں جگہ دیں گے۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات والوں کو کہتے تھے، اے میوات والو، تم جس گاڑی میں اپنی کھیتی باڑی کو سوار کرتے ہو، اپنے کاروبار کو سوار کرتے ہو، اپنے بال بچوں کو سوار کرتے ہو، اپنے رشتے داروں کو سوار کرتے ہو، اسی گاڑی میں تم دعوت کی محنت کو جگہ دے دو اور دین کی محنت کو جگہ دے دو۔ یہ دین کی محنت تم کو جنت تک پہنچا دے گی۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہماری حفاظت اللہ کے دین کی حفاظت میں ہے۔ یحفظ اللہ یحفظک، اے ابن عباس کو اللہ کی دین کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر کہا یحفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے پائے گا، اللہ کی قدرت کو سامنے دیکھے گا۔ پھر کہا جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے اور وہاں کا بادشاہ ملک عبد الملک بن مروان نے دیکھا کہ ابن عمر کے بیٹے سالم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ان کے بدن کے کپڑے پرانے ہیں، تو کسی نے کہا یہ کون آدمی ہے کہ چاروں طرف پورا کا پورا مجمع بیت اللہ کا ان کے استقبال میں ہٹ گیا اور وہ طواف کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ابن عمر کے بیٹے سالم ہیں، کہ جب ان کا طواف پورا ہو جائے تو ان کو کہنا کہ میری ملاقات کرے۔ ابن عمر رضی اللہ کے بیٹے سالم جب ان کا طواف مکمل ہو چکا تو طواف کے مکمل ہونے کے بعد وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، تو بادشاہ نے کہا سالم اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگ لو، میں بادشاہ ہوں۔ تو سالم ابن عمر کے بیٹے تھے، تربیت کی تھی، کہا میں بیت اللہ میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اور اللہ کے گھر میں تجھ سے کیا مانگ سکتا ہوں، اللہ کے گھر میں تجھ سے کیا مانگ سکتا ہوں؟ تو کہا جب بیت اللہ سے باہر نکل جاوے تو میری ان سے ملاقات کراؤ۔ جب وہ بیت اللہ سے باہر نکل گئے اور مکہ المکرمہ کی سڑک پر جا رہے تھے تو بادشاہ نے ملاقات کی کہ اب تو مانگو، اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو۔ کہا کیا مانگو؟ دنیا مانگو کہ آخرت مانگو؟ کہا دنیا تو میں نے دنیا دینے والے سے نہیں مانگی، تو تجھ سے کیا مانگوں؟ دنیا دینے والے سے میں نے دنیا نہیں مانگی تو میں تجھ سے دنیا کیا مانگوں؟ مجھے تو اپنی قبر کی فکر ہے، مجھے تو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر ہے، مجھے تو اپنی آخرت کی فکر ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ بھائیو، ہم اللہ تعالیٰ سے لینا سیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا سیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پوچھا دیکھو دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمک کی ڈلی مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تو مجھے نمک کی ڈلی دے دے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاوے تو بھی اللہ سے مانگو، نمک کی ضرورت پڑے تو بھی اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، یہ ہماری تربیت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ سب کچھ دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے، ذلتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، رزق کے خزانے اللہ کے پاس، تندرستی کے خزانے اللہ کے پاس، علم کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، سارے کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ترتیب سے دنیا میں انسانوں کے پاس اللہ پاک رزق کو اتارتے ہیں، بس ہمارے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ وَلِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کرسی پر بٹھانے والا بھی اللہ ہے اور کرسی سے نیچے اتارنے والا بھی اللہ ہے، حکومت دینے والا بھی اللہ ہے۔
حکومت کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ جب کسی کو عزت دینے پر آتا ہے تو ذلت کے نقشوں میں سے اللہ عزت کو نکال کے بتاتا ہے، اور میرا اللہ جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے تو عزت کے نقشوں میں اللہ انسان کو ذلیل کر کے بتاتا ہے، اور اللہ جس کو ذلیل کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے نہیں سکتی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، میرا اللہ جس کو ذلیل کرنے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے نہیں سکتی۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ جس کی مدد کرنے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور میرا اللہ جس کو رسوا کرنے پر آوے اور جس کو ذلیل کرنے پر آوے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس کو عزت دے سکے۔ اور سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، رزق کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ بِالنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، دن میں سے رات کو اللہ نکالتا ہے، رات میں سے دن کو اللہ نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ میں سے اللہ مردے کو نکالتا ہے، مردے میں سے زندہ اللہ مردے کو نکالتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، اللہ مرغی زندہ میں سے مردہ انڈے کو نکالتا ہے، انڈا مردہ ہے، اللہ اس سے مرغی زندہ کو نکالتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی پرورش میں تھے۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک بار زکریا علیہ السلام نے مسجد کے کمرے میں مریم علیہ السلام کو رکھ دیا، باہر سے تالا لگا دیا۔ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کمرے میں تھی۔ زکریا علیہ السلام تبلیغ کے لیے بازار میں نکلے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے۔ واپس آنے کے بعد دیکھا تو اوپر کمرے کا تالا لگا ہوا ہے اور مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے۔ مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ ابن کثیر میں لکھا ہے سردی کے پھل گرمی کے موسم میں کھا رہی ہیں اور گرمی کے پھل سردی کے موسم میں کھا رہی ہے۔ یہ واقعہ بہت مرتبہ بنا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، دیکھا مریم علیہ السلام پھل کو کھا رہی ہیں اور جو پھل کھا رہی تھی اس پھل کا نام و نشان ملک شام کے مارکیٹ میں نہیں تھا، ملک شام کے بازاروں میں نہیں تھا۔ زکریا علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین تو ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، لیکن سوال کیا مریم یہ پھل کہاں سے آیا، یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ پھل تو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میرا اللہ وہ ہے جو بغیر حساب کے اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر 90 پلس ہو چکی تھی، داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ کہا جب میرا اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے تو میرا اللہ بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اولاد اللہ ہی دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے اللہ لڑکیاں ہی دے دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہے لڑکے ہی دے دے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، میرا اللہ اتنا بڑا قادر ہے، اللہ جس کو چاہے لڑکے بھی دے اور لڑکیاں بھی دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میرا اللہ اتنا بڑا قادر ہے بھرپور جوانی کے باوجود بھی میاں بیوی کو اولاد کی دولت سے محروم کر دے۔ یہ اللہ ہے، انہو کان علیما قدیرا، اولاد دینا یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے میرے اللہ تم مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، بانجھ ایسی عورت کو بولتے جن سے اولاد نہ ہو سکتی ہو، لیکن اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے ساری سائنس فیل ہیں، سارے ڈاکٹروں کے مشورے اللہ کی قدرت کے سامنے فیل ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریة طیبہ، اے میرے مولا مجھے تو نیک اولاد دے دے۔ ہم اللہ سے اولاد کو مانگتے ہیں لیکن نیک اولاد نہیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ کبھی دعا کو قبول کر کے اللہ اولاد کو دے دیتا ہے، لیکن ایسی اولاد دیتا ہے کہ اولاد کے جوان ہونے کے بعد باپ اولاد کے مرنے کی دعا کرتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریة طیبہ، اے میرے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے۔ انک سمیع الدعاء، تو دعا کو سننے والا ہے۔
اللہ تو دعا کو سنتا ہے، انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، تو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، یا تو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہوتی ہے، مردود نہیں ہوتی۔ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا مقبول ہوگی، یا تو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہوگی، مردود نہیں ہوگی۔ قبولیت کا وقت ہوگا تو اللہ فوری طور پر قبول کر کے تمہاری دعا کو قبول کرے گا، تمہاری تمنا کو پوری کرے گا۔ قبولیت کا وقت نہیں ہوگا تو اللہ اس دعا کو اپنے پاس جمع کریں گے۔ جب قبولیت کا وقت آئے گا اللہ پاک اس دعا کو قبول کرے گا۔ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوتی۔ آدمی اللہ سے خوب دعا کرے، ہم دعا والے بنے۔ انبیاء علیہ السلام گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے، صحابہ گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے، علامہ الیاس صاحب گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے دعا کرتے تھے۔ علامہ الیاس صاحب کا انتقال جب نظام الدین مرکز میں ہوا، بڑے بڑے علماء دیوبند موجود تھے اور ان کے جنازے میں حاضر ہوئے، اور جب ان کی میت پڑی ہوئی تھی بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ اس وقت ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد مولانا یوسف صاحب کو فرمایا حضرت کے بیٹے کو، اے مولانا یوسف اپنے ابا کی پیشانی پر عطر کو خوب رگڑیو۔ میں نے اس بوڑھے میاں کو گھنٹوں گھنٹوں کی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تواضع سے دعا کرنا، عاجزی کے ساتھ دعا کرنا۔ میرے بھائیو، ہم تجربہ کر کے دعا نہ کریں۔ میرے اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اپنے دامن کو پھیلاؤ، میں تمہارے دامن کو بھر دوں گا، تمہاری جھولی کو میں بھر دوں گا، تمہاری خالی ہاتھ کو کبھی واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ بھائیو، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ زکریا علیہ السلام ابھی مسجد میں نماز نہیں تھے، اور فرشتے نے زکریا علیہ السلام کو بچے کی بشارت سنائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم آپ کو ایسے بچے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور میرے اللہ نے یوں کہا، اس سے پہلے روئے زمین پر کسی انسان کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ اللہ نے نام رکھا یحییٰ، جو نام اللہ پسند کرتا ہو وہ نام کتنا خوبصورت ہوگا۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اللہ آپ یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، نیک لڑکا مانگا تھا تو اللہ اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ مصدقا بکلمات من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا بچہ ہوگا۔ وسیدا، قوم کا سردار بنے گا۔ وحصورا، دل میں خواہشات کے ہونے کے باوجود اس کا دل نہ کسی غیر محرم کی طرف اٹھے گا، نہ اس کی نظر کسی غیر محرم کی طرف جائے گی، پاک ہوگا۔ وہ نبی بچہ بھی دیں گے لیکن نبی بنا کر دیں گے، صالحین بزرگ بنا کر دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگی، اللہ نے بچہ بھی دیا، نبی بنا کر بھیجا، پاک بھیجا، کلمے کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قدم قدم پر یہ وراثت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے تقاضا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ہمارے دلوں کی گہرائی میں اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہے۔ مقام منصرف پر پہنچی، روزے کی حالت میں تھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، میرے مولا میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کے لیے اور تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اپنے وطن کو چھوڑا، مکہ المکرمہ کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہوں۔ یا اللہ روزے کی حالت میں ہو، لیست معہا ماء، ان کے پاس پانی نہیں تھا، یا اللہ مجھے روزہ افطار کرنا ہے، مجھے پانی پلا دے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ پر اور صحابیات کے دلوں پر اتنا اللہ کے یقین کو بٹھایا تھا کہ صحابہ کے بچے بھی اللہ سے مانگتے تھے، صحابہ بھی اللہ سے براہ راست مانگتے تھے، صحابیات بھی اللہ سے براہ راست مانگتی تھی۔ اللہ نے آسمان سے ڈول اتارا، رسی سے ڈول اتارا، اس ڈول میں بالکل شفاف پانی تھا،
مد سے زیادہ میٹھا تھا، صاف شفاف پانی تھا۔ ام ایمن فرماتی ہیں میں نے اس پانی کو پیا اور پانی کو پینے کے بعد اپنے برتنوں میں نے پانی کو جمع کر لیا، پھر قسم کھا کر کہتی ہے اس پانی کے پینے کے بعد میں گرمی کے موسم میں روزے رکھتی تھی، مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی تھی۔ یہ جنت کا پانی تھا، جنت کا پانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پر آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی نماز بہت سکون والی ہوتی تھی۔ آپ نماز کس طریقے پر پڑھتے تھے کہ پاس میں کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ نماز انبیاء کی نماز ہوتی ہے، لیکن آپ نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کبھی نماز میں تھوڑے آگے بڑھے، گویا کہ آپ کسی چیز کو لینے کے لیے آگے بڑھے ہیں، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو آپ پیچھے ہٹے، گویا کہ کسی چیز سے آپ دور جا رہے ہیں۔ نماز کے مکمل ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حرکت تو ہم نے کبھی نماز میں دیکھی نہیں، یہ کیا بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا جب میں نے نماز کو پڑھنا شروع کیا تو میرے اللہ نے میرے سامنے جنت کے منظر کو بھی کھول دیا، جہنم کے منظر کو بھی اللہ نے میرے سامنے کھول دیا۔ میرے سامنے اللہ نے جنت کا کھجور کا درخت بتایا اور کھجور کا درخت کا گوشہ کتنا بڑا تھا، میں گوشے کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ اللہ کی قسم اگر میں جنت کے کھجور کے گوشے کو توڑ دیتا تم قیامت تک کھاتے رہے تو اس کا دانہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، جنت کی نعمت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بھائیو محنت کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کے یقین کو ٹھیک کرنا، اسی کا نام تو ایمان ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ ہمارے دلوں کا یقین درست ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ہمارا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر جب مشرکین مکہ نے آپ پر تکلیفوں کے جال بچھائے، مکی زندگی میں آپ پر بڑے حالات آئے، آپ پر بھی حالات آئے، صحابہ کرام پر بھی حالات آئے اور دین کی محنت کرنا مکہ میں مشکل ہو چکا تو اللہ نے کہا ہجرت کرو، ہجرت کرو۔ ہجرت کرنا اس لیے تھا دین کی حفاظت کے لیے تھا تاکہ وہاں آرام سے اللہ کی دین کی محنت کو کر سکے۔ تو صحابہ کرام نبوت کے 14ویں سال ایک صحابی مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب لوگ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے تو مشرکین مکہ نے پلان بنایا۔ مشرکین مکہ کی میٹنگ ہوئی دارالندوہ میں کہ مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو مدینہ ریاست بن جائے گی، مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو ہم پر حملے کا خطرہ ہے، تو کیا کریں؟ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھا کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دو اور محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو دنیا سے مٹا دو تو مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ ان کی میٹنگ ہوئی، کسی نے رائے دی کہ ان کو جلا وطن کر دو، مکہ المکرمہ سے ہٹا کے جلا وطن کر دو، تو کسی نے کہا کہ تم کو مکہ سے جلا وطن کرو گے تو وہاں بہت بڑی تعداد جمع ہو جائے گی، پھر ہم پر آ کر مکہ پر حملہ کرے گی۔ کسی نے کہا ان کو قید خانے میں ڈال دو، تو کہا اگر تم کو قید خانے میں ڈالو گے تو ان کا قبیلہ ان کو قید خانے سے نکال دے گا۔ تو ابو جہل نے رائے دی، میری تو رائے ہے کہ ہر قبیلے کا سردار تلوار زہر میں بجھا کر لاوے اور محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے۔ ابلیس بھی انسان کی شکل میں آ چکا تھا مشورے میں، اس نے کہا یہ پکی رائے ہے، رائے دینے والا مضبوط ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کی تدبیر ہو رہی تھی کہ نبی کو جلا وطن کر دو یا نبی کو قید خانے میں ڈال دو یا نبی کو قتل کر دو۔ میرا اللہ فرماتا ہے تم دنیا میں تدبیریں کر رہے تھے میرے نبی کے خلاف، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر تدبیروں کو توڑ رہا تھا۔ ان کا رات کو میٹنگ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ ڈالا اور میرے آقا کو اللہ نے حکم دیا نبی جی آپ، میرے اللہ نے نبی کو حکم دیا نبی جی آپ ہجرت کریں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، آپ نے اپنی جگہ پر حضرت علی کو سلایا اور علی کو یوں کہا کہ مسلمانوں کی مکہ المکرمہ کے لوگوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، یہ امانتیں میں تجھے سپرد کرتا ہوں، مکہ والوں کو امانتیں دے کر تم مجھے مدینے آ کے مل جانا۔ ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، چاروں طرف سرداران قریش عتبہ، شیبہ، ولید، جبیر بن مطعم، ابو جہل، بڑے بڑے سرداران قریش تلواروں کو لے کر آ گئے۔
ان لوگوں کی عادت تھی مشرکین مکہ کی کہ گھر میں آ کر کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، گھر میں کبھی کود کر کسی کا خون نہیں کرتے تھے، یہ ان کی پہلے زمانے جاہلیت کے ان کے اخلاق تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جگہ پر حضرت علی کو سنایا، حضرت علی کو سنانے کے بعد آپ وہاں سے نکلے، ان کی موجودگی میں نکلے، چھوٹا سا میرے نبی کا حجرہ تھا کھجوروں کا بنا ہوا، اور آپ کی زبان پر یہ آیت تھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی تھی، ریت تھی، آپ نے یوں کر کے ان تمام پر یوں کر کے مٹھی میں سے مٹی پھینکی، تمام لوگ اپنے آنکھوں کو ملتے رہے، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور آپ یوں کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، نبی مٹی تُنی نہیں پھینکی، مٹی تو اللہ نے پھینکی ہے، کہ محنت کی نسبت اللہ کی طرف کرو، نبی مٹی تُنے نہیں پھینکی، مٹی تو اللہ نے پھینکی ہے۔ ان کی آنکھیں تھی، میرے نبی کے خلاف تمام نے مشورہ کیا تھا، ان کے سامنے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گزر گئے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سرے صدیق اکبر کے در پر گئے، صدیق اکبر کے در پر گئے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کے در پر جانے کے بعد کہا میرے اللہ نے ہجرت کو فرض کر دیا ہے، اور میں ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے جانا ہے۔ اور وہ صدیق نے یا رسول اللہ، میں نے پہلے سے بھی 2 اونٹنیاں پالی تھی، ایک اونٹنی آپ کے لیے تھی، ایک اونٹنی میرے لیے تھی، آپ نے کہا ابوبکر اونٹنی کی قیمت دے لو، یا رسول اللہ اونٹنی آپ کو ہدیہ ہے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، اللہ کے دین کی محنت کا سفر ہے، اللہ کے دین کا سفر ہے، اونٹنی اپنا جان اور اپنا مال۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے اونٹنی کی قیمت اپنے جیب سے ادا کر صدیق اکبر سے آپ نے اونٹنی کو خریدا۔ میرے آقا مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جب اس ہجرت کے سفر کو بیان نہیں کرتا، حضرت علی کو جب گھر میں سلایا، ان مشرکین مکہ نے پوری رات دیکھا کہ نبی باہر کب نکلیں گے، نبی باہر کب نکلیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ پر حضرت علی سوئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کنکر مارنا شروع کیا، کنکر مارنا۔ جب کنکر مارتے نا تو حضرت علی تکلیف ہوتی، کنکر لگتے تھے، پیشانی پر لگتے، رخسار پر لگتے، کبھی جسم پر لگتے تو تھوڑی آہ کرتے تھے، لیکن اپنی اوپر کی چادر کو کھولتے نہیں تھے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، حضرت علی اٹھ گئے، تو لوگوں نے کہا تو علی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے، تو لوگوں نے تمام نے میرے حضرت علی کو بہت مارا، بہت پٹا، کہا نبی تمہارے کہا ہے۔ علی نے کہا مجھے کیا معلوم، تم باہر کھڑے ہو، تمہیں پتا ہوگا اللہ کے نبی کہا ہے۔ ابو جہل نے عجیب بات فرمائی، عجیب بات کہی کہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ نبی گھر میں سوئے ہوئے نہیں ہیں، یہ کیسے پتا چلا؟ کہ جب میں نے کنکری مارنا شروع کیا، کنکری مارنا، تو نبی پر جب بھی کنکری لگتی تھی کبھی تیرے نبی نے آہ نہ کہا، کبھی اف نہ کہا، نبی زبان سے شکایت کی، جب تو نے آہ کرنا شروع کیا میں سمجھ چکا کہ اللہ کے نبی کی جگہ پر کوئی انسان سویا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب تمام کے تمام صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچ گئے، مشرکین مکہ نے سوچا اب مدینہ ریاست بن جائے گی، اب لوگ مدینہ والے ہم پر حملہ کریں گے، تو تمام کے تمام مکہ والے جمع ہوئے، اور مکہ کی تمام عورتوں نے اپنے سونے دیے، سونے و چاندی کے زیورات پیش کیے ابو سفیان کو کہ ان سے ہتھیار خریدو۔ ابو سفیان اپنے 40 کے قافلے کو لے کر مکہ المکرمہ سے ملک شام پہنچا ہے، سونے و چاندی کے زیورات کو لے کر پیسہ جمع کر کے تاکہ تجارت کر کے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار جمع کر کے مدینہ پر حملہ کریں۔ جب وہ وہاں پہنچ چکا، اب وہاں سے ریٹرن ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ابو سفیان آ رہا ہے اپنے قافلے کے ساتھ، 40 کا قافلہ ہے، ابھی جا کر آپ ان کے قافلے کو روکو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے، 313 یا 315 یا 314 صحابہ کرام موجود تھے، آپ ان کے سامنے کہا ابو سفیان ملک شام سے روانہ ہو چکا ہے، ملک شام کے بعد مدینہ آتا ہے، مدینہ کے بعد مکہ آتا ہے، تو وہ ہتھیاروں کو لے کر مکہ المکرمہ جا رہا ہے، ہمیں ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہوگا، ان کے پاس ہتھیاروں کو لینا ہوگا، چلو تمام کے تمام صحابہ کرام چلتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اس وقت کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، غزوے کا ارادہ نہیں تھا، صرف قافلے کو روکنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا
3 میل میں جس کی سواری ہو وہ اپنی سواری کو ساتھ میں لے لے، ورنہ یہاں سے پیدل چلنا شروع کرے۔ صرف 2 گھوڑے سوار تھے، ایک زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود، یہ دونوں گھوڑے پر تھے۔ باقی 40 کے ایسے اونٹ تھے، باقی تمام کے تمام صحابہ کرام پیدل تھے۔ ایک ایک اونٹ پر 3 صحابہ کرام باری باری سوار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اونٹ پر میرے نبی بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، مرسل الغنبی تھے۔ ایک اونٹ پر 3 سواری ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو کر نکلے۔ نکلنے کا مقصد ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا۔ میں آپ کو لا الہ الا اللہ بتانا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر لا الہ الا اللہ کا مظہر ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ کی مدد اسباب کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اللہ کی مدد تو اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اللہ کے یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ابو سفیان بڑا ہوشیار تھا، داعیۃ العرب تھا، عرب کی مٹی کو سونگتا تھا، آسمانی فضا کو سونگتا تھا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پتہ چل چکا ہو ہمارے قافلے کے بارے میں، تو اس نے 39 انسانوں کو ایک جگہ بٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور دوڑتا ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھی کہ وہاں نیند پڑی ہوئی ہے، اونٹوں کی مینگلیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے اونٹنی کی مینگلی کو یوں کر کے توڑا تو اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ اس نے کہا واللہ انہا من یثرب، اللہ کی قسم یہ تو مدینے کی گٹھلی لگتی ہے، یہ تو مدینے کے اونٹ کی، کیونکہ مدینے میں کھجور تھے نا، کھجور کے باغات تھے، یہ مدینے کے اونٹ کی گٹھلی ہے۔ وہ سمجھ چکا ہمارے پیچھے کوئی حملہ کرنے آ چکا ہے، ہمارے قافلے کو روکنے آ چکا ہے۔ اسے پورے لشکر کو جمع کر کے، اپنے 40 کے قافلے کو جمع کر کے ینبوع گیا۔ ینبوع سے لمبا چکر کاٹ کے بحر سمندر سے راستے سے گزر کر آگے مکہ جا رہا تھا، اور اس نے اپنے 2 گھوڑ سوار کو آگے دوڑا کر یوں کہا کہ مکہ والوں کو کہہ دو کہ ہمارے قافلے کے لیے خطرہ ہے۔ جب یہ بات مکہ المکرمہ میں پہنچ گئی تو پورے مکہ میں کھلبلی مچ گئی، پورے مکہ میں شور مچ گیا کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے صحابہ ہمارے قافلے کو لوٹنے آئے ہیں، ہمارے قافلے کو روکنے آئے ہیں۔ تو ابو جہل نے سب کو تیار کیا اور 1000 کے مجمع کے ساتھ وہ مجمع مکہ المکرمہ سے نکلا، ہتھیاروں سے لیس سارے اسباب کی تیاریوں کے ساتھ۔ ان کے پاس کتنے گھوڑے سوار تھے، کتنی اونٹنیاں تھیں، کتنی تلواریں تھیں، سب کچھ موجود تھا کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمانوں کو مٹا دے۔ یہ قافلہ جیسے ہی آگے روانہ ہوا تو ابو سفیان نے پیغام پہنچا کہ ہم حملے کے خطرے سے نکل چکے ہیں، آپ لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو اخنس بن شریح 300 کے ساتھ میں تھا، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی رسول بنے وہ بھی ساتھ میں تھے، اللہ کے نبی کے انکل حضرت عباس بھی مشرکین مکہ کے ساتھ میں تھے۔ وہ اندر سے مسلمان تھے لیکن اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ کہا جب یہ ہمارا قافلہ آسانی کے ساتھ گھر پر آ رہا ہے، خطرے سے بچ چکا ہے، تو ہمیں دوبارہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، ہم تو وہاں جائیں گے، اس کنویں کے پاس جا کر رنڈیوں کو نچائیں گے، باندیوں کو نچائیں گے، اونٹ کو ذبح کریں گے اور ہم گوشت کو کھا کر واپس لوٹیں گے۔ یوں کر کے پورا قافلہ وہاں روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جہاں موجود تھے، آپ نے دیکھا 1000 کا مجمع، تو ابو سفیان نے تو ابو جہل نے، اور ابو جہل 1000 کے لشکر کے ساتھ آ چکا ہے۔ عتبہ بھی ہیں، شیبہ بھی ہیں، ولید بھی ہیں، سردار نے پورے قریش موجود ہیں، بڑے بڑے سرداران۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم و صحابہ کا ارادہ غزوے کا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بتانا چاہتا تھا، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تمہارے دل کی یقین کو ٹھیک کر دو، تمہارے اندر کی یقین کی مایا کو ٹھیک کر دو کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ قدرت اللہ کی قدرت کا مظہر تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا کریں گے، کیونکہ صحابہ کرام تیاری میں نہیں تھے، تو صحابہ کا مجمع اندر سے ڈر رہا تھا۔ قرآن یوں کہہ رہا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ صحابہ کرام کو موت بالکل سامنے لگ رہی تھی، چونکہ ان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، ہم تو جنگ کرنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلے کو روکنے، تو قافلہ کو چلا چکا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مشورہ کیا، صحابہ سے پوچھا کیا کریں گے، واپس چلتے ہیں یا لڑے یا واپس چلتے ہیں؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم وہ نہیں ہیں بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جا موسیٰ تو اور تیرا رب لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں، یہ اللہ کرے ہم تو آپ کے صحابہ ہیں، ہمارے دل کی رگ رگ میں اللہ کا یقین ہے، دل کی رگ رگ میں اللہ کی محبت ہے، ہم نے آپ کی باتوں پر ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی باتوں کو سچا مانا یا رسول اللہ۔ ہم تو وہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون، اے نبی آپ بھی لڑو، آپ کا رب بھی لڑے اور ہم آپ کے ساتھ لڑے یا رسول اللہ، جس جگہ آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات فرمائی، ابھی میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے پھر مشورہ کرنے لگے، چونکہ غزوہ بدر میں صرف مہاجرین کی تعداد کم تھی، 86 مہاجرین تھے، 64 قبیلے اوس کے تھے، اکثر انصاری مدینے کے صحابہ تھے، تو آپ کے اندر کی رائے تھی کہ مدینے کے انصار کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا لڑے یا واپس جاوے؟ تو سعد بن معاذ کھڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا منشا ہماری طرف ہے، ہم سے آپ رائے لینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہم تو یہ سمجھے کہ ہمارے مہاجری بھائی مقداد بن اسود نے آپ کے سامنے پوری بات کھول دی ہے، ہم بھی ان کے ساتھ بالکل تیار ہے، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ ہماری بات سننا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی آپ سنو، ہم آپ پر ایمان لائے، آسمانی خبروں پر ہم ایمان لائے، یا اللہ کے نبی ہم نے مدینے میں آپ کو پناہ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں گے ہم تیار ہیں، آپ یوں کہیں گے صالح من شئت ان سے صلح کرو تو ہم تیار ہیں، وحارب من شئت ان سے لڑو تو ہم لڑنے کے تیار ہیں، ہم آگے بھی آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، داہنی طرف بھی آپ کے ساتھ ہے، بائیں طرف بھی آپ کے ساتھ ہے، یا رسول اللہ اگر آپ یوں کہیں گے انگاروں میں کود جاؤ، اللہ کی قسم مدینہ کا ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو انگار سے دور رہے، یا رسول اللہ آپ یوں کہیں گے کہ سمندر میں گوتا لگا دو، مدینہ کا بچہ سمندر میں گوتا لگا دے گا، یہ اللہ کے نبی ہم بہادر ہیں، آپ یوں کہیں گے برق دماغ تک یمن تک گھوڑے دوڑانے ہیں، مدینہ کا بچہ گھوڑے دوڑانے تیار ہے، یا رسول اللہ ہم طاقتور قوم ہیں، ہم جنگوں میں ہمیشہ جیتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی دشمن ہماری لاشوں پر سے گزر کر تو آپ کے پاس آ سکتا ہے، پھر یہ کہا لسنا علی الاقدام تدمع قلوبنا ولكن العقاب الذي تقطر الدماء، اے اللہ کے نبی ہم وہ نہیں ہیں کہ پشتوں پر زخم کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کرے، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ اپنے سینوں پر زخم کھا کر اپنے ہاتھوں پر پیروں پر مہندی لگائے، ہم سینے سے لڑنے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ، ہم بھاگنے والی قوم نہیں ہے۔ جب یہ بات مدینے کے انصار صحابہ نے کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، آپ خوش ہو گئے، اللہ نے صحابہ کے دل سے وسوسوں کو نکال دیا، اللہ نے صحابہ کے دلوں کو جما دیا۔ اہل علم نے لکھا ہے اگر اس وقت صحابہ کرام جنگ نہ کرتے، مدینہ منورہ واپس لوٹ جاتے تو پورے عالم میں مشرکین کی ڈھانپ بیٹھ جاتی، صحابہ کا رعب دلوں سے نکل جاتا، اللہ اپنی قدرت کو بتانا چاہتے تھے، لا الہ الا اللہ بتانا تھا، اللہ اپنی قدرت کو بتانا چاہتے تھے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کی بات کو سننے کے بعد فرمایا سنو، کل یہاں عتبہ مرے گا، کل یہاں شیبہ مرے گا، ابو جہل مرے گا، جبیر بن مطعم مرے گا، ایک ایک کا نام آپ نے سنایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انگلی سے آپ نے جہاں جہاں اشارہ کیا تھا، دوسرے دن ہم نے دیکھا انہی سرداروں کے وہاں سر پڑے ہوئے تھے۔ میرے بھائیو، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا فرمائی، آپ نے چھپر بنایا اور اللہ سے یہ دعا فرمائی، یہ اللہ اللہم ان تہلک هذه العصابة فلن تعبد، یہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اہل بدر کا مقام کیا ہے، قربانی والوں کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، یا اللہ اگر یہ بدر والے 313 اگر آج ہلاک ہو گئے، آج شہید ہو گئے، اس دھرتی پر تیری پوجا کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہم ان تہلک هذه العصابة فلن تعبد، اے میرے اللہ اگر 313 اس ہوئے زمین پر عبادت کرنے والے اگر نہ بچے، اگر وہ چلے گئے دنیا سے، تو اس ہوئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ میرے آقا اتنے رو رہے تھے، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صفے بنا رہے ہیں، ایک طرف 313 صحابہ ہیں، بالکل کچھ ساتھ میں نہیں ہیں،
اللہ کی ذات پر یقین ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. مدد تو اللہ کرتا ہے، مدد تو اللہ کرتا ہے. ان کو یقین ہے اپنی طاقت پر، صحابہ کو یقین ہے اللہ کی طاقت پر کہ مدد کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب دونوں طرف لشکر جمع ہو گئے پھر ابو جہل نے تینوں کو نکالا کہ جاؤ ان سے مقابلہ کرو. یہاں سے عتبہ نکلا، شیبہ نکلا، یہاں سے ولید بن عتبہ نکلا. تینوں سردار نے قریش بڑے بڑے تھے، کہا نکالو تمہارے اندر سے. میرے نبی نے کہا نکلو، عوف تم جاؤ، محوذ تم جاؤ اور عبداللہ بن رواحہ تم جاؤ. افرا کے دو بیٹے تھے، عوف اور محوذ، دونوں انصاری نوجوان. ان کو آپ نے نکالا، ابن رواحہ کو نکالا. ان کے سروں پر لوہے کی ٹوپیاں تھی. پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ کہ نحن من الانصار، ہم تو انصاری صحابہ ہیں. کہا جاؤ جاؤ، ہم کھیتی باڑی والوں سے جنگ نہیں کیا کرتے. مشرکین ہمارے عرب کے مکہ المکرمہ کے مہاجرین کو لاؤ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ میں گئے ہیں. یا محمد اخرج الینا من اقفائنا، اے محمد تو نکال ہمارے جیسے بہادر نکال. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تینوں کو واپس بلایا. آپ نے کہا حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو، عبید بن حارث بن عبد المطلب تم اٹھو. تینوں کی تینوں میرے نبی کے گھر کے لڑکے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے قربانی دلوائی. امیر حمزہ آپ کے چچا ہے، حضرت علی چچا کے بیٹے ہیں، حمزہ عبید بن حارث آپ کے چچا کے بیٹے ہیں. کہا تم تینوں نکلو. ان کے سروں پر لوہے کی ٹوپی تھی. پوچھا من انتم، کہ تم کون ہو؟ کہ میں علی ہوں، میں حمزہ ہوں، میں عبید بن حارث ہوں. کہا ہاں اب برابر کی ٹکر ہے، برابر کی ٹکر ہے. صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے. میرے بھائیو، ایمان والا اسباب کو نہیں دیکھتا، ایمان والا تو اللہ کی ذات پر یقین کر کے دنیا میں زندگی گزارتا ہے. جب مقابلہ ہوا ہے، جب مقابلہ ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سب سے پہلی جنگ غزوہ موتا ہوئی. غزوہ موتا 3000 صحابہ، 1,00,000 رومن. ابو ہریرہ نے جب دیکھا تو ابو ہریرہ ڈرنے لگے. 1,00,000 کے سامنے 3000 صحابہ. تو حضرت ایک صحابی عاصم بن عمر نے کہا یا ابا ہریرہ کأنک تری جمعا کثیرا. ابو ہریرہ لگتا ہے تجھے ڈر لگتا ہے؟ کہ نعم ڈر لگتا ہوں، مجمع بہت بڑا ہے. انت لم تشهد ببدر، تو بدر میں موجود نہیں تھا، تو بدر میں موجود نہیں تھا. مسلمانوں کی مدد کثرت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، مسلمانوں کی مدد تو اللہ کی یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے. بھائیو اندر کا ایمان ٹھیک کر لو، اندر کی دل کے یقین کو ٹھیک کر لو. مقابلہ ہوا، علی کے سامنے عتبہ، حمزہ کے سامنے ولید اور عبید بن حارث کے سامنے شیبہ. ایک ہی بار میں علی نے عتبہ کا سر اڑا دیا، ایک ہی بار میں حضرت حمزہ نے ولید کا سر اڑا دیا. عبید بن حارث اور شیبہ دونوں آپس میں ٹکر ہوتی رہی. شیبہ نے عبید بن حارث کے یہاں ٹانگ پر، پیر پر تلوار ماری تو وہ ان کا پیر کٹ گیا. جیسے ان کا پیر کٹا، دونوں صحابہ کرام چل کے اس کا بھی کام پورا کر دیا. عبید بن حارث کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا یا رسول اللہ میں شہید ہوں. آپ نے کہا تو شہید ہے اور میں تیرا گواہ ہوں کہ تو اللہ کے راستے میں بدر کا شہید ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دی ہے، مسلمانوں کو فتح دی ہے. جنگ شروع ہوئی، مسلمان کمزور تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد. حضرت علی فرماتے ہیں چالو جنگ میں اچانک ہوا کا طوفان آیا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا دیکھو جبل اسلام 500 گھوڑے سواروں کے ساتھ زمین پر آ چکے ہیں، 500 فرشتوں کے ساتھ زمین پر آ چکے ہیں. پھر تھوڑی سی جنگ ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوا کا طوفان آیا. حضرت علی نے پوچھا ما ھذا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ زمین پر آ چکے ہیں. اور صحابہ نے صرف دل سے اللہ سے یوں کہا یہ اللہ ہم کمزور ہے، اللہ ہم کمزور ہیں. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اللہ مدد کر دے، مدد کر دے، مدد کر دے. ابھی زبان پر جملہ نکلا بھی نہیں تھا، ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوا. استستغیثون ربکم، اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. فاستجاب لکم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میرے اللہ نے 1000 فرشتوں کو زمین پر اتارا. بھائیو فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟
فرشتوں کا کام ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنا اور غیروں کے دل میں مسلمانوں کے روب کو بٹھانا۔ فرشتے کبھی جنگ نہیں کرتے، لیکن غزوہ بدر میں فرشتے لڑے ہیں، فرشتوں نے جنگ کی ہے۔ فرشتوں کو جنگ کرتے نہیں آتی ہے، اللہ فرشتوں کو لڑنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ فرشتوں کو یوں کہہ رہا ہے تم ایمان والوں کو جماؤ، ایمان والوں کے دل میں ٹھنڈک ڈالو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں غیروں کے دل میں مسلمانوں کو رعب ڈالتا ہوں۔ اب اللہ سکھاتا ہے فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، ان کی انگلیاں کاٹو، انگلیاں ہاتھ میں نہ ان کی گردن کو کاٹو۔ اور صحابہ کرام فرماتے تھے ہم جب لڑ رہے تھے، ہم کسی کے سامنے جا ہی رہے تھے، اچانک ہمارے جانے کے دشمن کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے چچا عباس یہ بھی مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، اتنے اونچے تھے، جب بیٹھتے گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے دونوں پیر زمین پر آ جاتے تھے، کتنے اونچے تھے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو میرے نبی اونچے لگتے تھے، عباس نیچے لگتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جب عباس جب بولتے تھے ان کی آواز اتنی بلند تھی، پکی روایت میں بولتا ہوں کہ جب وہ چیخ مارتے تھے تو حاملہ عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے، اور 3 کلومیٹر تک ان کی آواز بغیر مائک کے پہنچتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کے جزا عباس تھے۔ عباس کو ایک چھوٹے صحابی پکڑ کے حضور کی خدمت میں لائے، 70 مشرک قتل ہوئے، 70 قید ہوئے۔ عباس کو پکڑ کے ایک چھوٹے سا ابو یسر چھوٹے قد کے صحابی رسی میں پکڑ کر اللہ کے نبی کے یا رسول میں نے تمہارے چچا کو پکڑا ہے۔ تو عباس نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے مجھے نہیں پکڑا، مجھے چوتھے آسمان کے فرشتے نے پکڑا ہے، جو آسمان و زمین کے درمیان لٹک رہا تھا وہ فرشتہ اس نے مجھے پکڑا ہے، اور پکڑ کے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے رسی ان کے ہاتھ میں پکڑوا دی۔ کہ اللہ کے میں نے پکڑا ہے، میں نے پکڑا ہے۔ آپ نے کہا چپ ہو جا، فقد ایدک اللہ بملک کریم، میرے اللہ نے تیری ایک فرشتے کے لیے تیری مدد کی ہے۔ غزوہ بدر لا الہ الا اللہ کا مظہر ہے، لا الہ الا اللہ کا مظہر ہے۔ ایک بار پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل کو، جبرائیل سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے کون سے فرشتوں کی سب سے زیادہ عزت ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جو بدر میں حاضر ہوئے تھے، جو بدرین، جو فرشتے بدرین، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے قابل محترم ہے۔ میں آگے کی بات کہوں، بدر کے فرشتے زمین پر آج بھی موجود ہے۔ تفسیر قرطبی میں بات لکھی ہے کہ بدر کے فرشتے ابھی تک اللہ نے ان کو آسمانوں پر نہیں بلایا، وہ زمینوں پر موجود ہیں۔ جب تک امت محمدیہ کا مجمع 313 صحابہ کی طرح ہو جائے گا، وہ ایمانی سطح اور وہ ایمانی کیفیت، خلوتوں میں گناہوں سے بچنے والا، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والا، اپنی قربانی کو بڑھانے والا، مجاہدوں کو برداشت کرنے والا، یہ مجمع جب تیار ہو جائے گا اور جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی یہ بدر کے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے۔ بھائیو اللہ کی ذات پر یقین کرو، یہ زمین ایمان والوں کی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ اس روئے زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے بنیں گے، اللہ کے مومن بندے بنیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے جن کی زندگی میں ایمان ہے، جن کی زندگی میں اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، میرا اللہ ان کو زمین میں خلافت دے گا، زمین کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بنائے گا۔ محنت کر کے اپنے ایمان کی سطح کو بڑھانا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ چلے گئے صحابہ کرام کے ساتھ۔ مکہ المکرمہ میں جو مشرکین بچے مکہ المکرمہ میں واپس آئے، واپس آنے کے بعد صفوان بن امیہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا، حتیم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھنے کے بعد رو رہا تھا، اور اس کے بعد ایک مشرک تھا عمیر ابن وہب جمحی، اس کو یوں کہا کہ یار بدر میں ہمارے 70 تو قتل ہو گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 تو ہمارے قید ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، میرا دل اندر سے یہ چاہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو ختم کر دوں۔ یوں کر کے دونوں آپس میں بیٹھے بیٹھے مذاکرہ کر رہے ہیں،
کوئی نہیں سنتا. تو عمیر بن وہب جمحی نے کہا صفوان بن امیہ کو یوں کہ صفوان اگر مجھے میرے بال بچوں کے خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میرے کام کم سے نپٹا دیتا. تو صفوان نے کہا اچھا ایسا ہے. صفوان بن امیہ کو موقع ہاتھ میں ملا, کہا تیرے بچے میرے بچے ہیں, تیری اولاد میری اولاد ہے, اگر تو نے کچھ کیا اور تیرا کچھ ہو گیا تو تیری اولاد کی کفالت کی ذمہ داری میری ہوگی. عمیر بن وہب جمحی نے کہا اچھا تو تیار ہے کہ میں تیار ہوں. اپنی تلوار کو تیز کیا زہر کے ساتھ. اس کا ناپاک ارادہ تھا کہ میں مدینہ منورہ جا کر اللہ کے نبی کو ختم کر دوں. اس کے پاس بہانہ تھا کہ اس کا لڑکا اللہ کے نبی کی قید میں تھا. اس کا لڑکا اللہ کے نبی کی قید کی 70 قید ہوئے تھے. اس کا لڑکا اللہ کے نبی کی قید خانے میں تھا. تو وہ مکہ المکرمہ سے نکلا, اپنی اونٹنی پر سوار ہوا, چلتے 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 مدینہ منورہ پہنچا. اور صفوان بن امیہ نے مکہ میں میسج چھوڑا, لوگوں خوش ہو جاؤ, ان قریب تمہارے اسلام میں خوشخبری کے سماچار آنے والے ہیں, خوشی کا پیغام آنے والے ہیں. جب مدینہ منورہ پہنچا اس نے اپنی اونٹنی کو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے آگے بٹھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے بیٹھے اللہ کی مدد کے واقعہ سنا رہے تھے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے ہماری مدد میں مدد فرمائی حالانکہ ہم کمزور تھے, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ کی مددوں کے واقعہ صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے تھے. اچانک دیکھا کہ عمیر بن وہب جمحی نے مسجد نبوی کے آگے اپنی اونٹنی کو باندھا. تو کہا دیکھو سب سے خطرناک انسان مکہ المکرمہ سے آیا ہے, مکہ کا سب سے بڑا کتا آیا ہوا ہے, اس سے تم احتراز کرنا. پھر صحابہ کو کہا تم اللہ کے نبی کی حفاظت کرو, اور اس کو کان سے پکڑا, کان سے, اور کان سے پکڑ کر یوں کہا تو کیوں آیا ہے؟ تو کہا میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کان اور اس کی آستین کو یوں پکڑ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا. پھر پوچھا عمیر کیسے آیا ہوا؟ کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے آدمی ہیں, آپ تو کریم آدمی ہیں, میرا بچہ آپ کی قید میں ہے, میں اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. پھر تلوار کو لے کر کیوں آئے ہو؟ تلوار کو لے کر کیوں آئے ہو؟ اللہ کرے کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. پھر آپ نے دوبارہ پوچھا عمیر کیوں آئے ہو؟ سچ سچ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عمیر نے کہا اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں. پھر آپ نے کہا عمیر تم بیت اللہ میں بیٹھے بیٹھے حدی میں صفوان سے بات کر رہے تھے, اگر مجھے میرے بال بچوں کے خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نعوذ باللہ محمد رسول کو کب سے ختم کر لیتا. کیا تم نے بات نہیں کہی تھی؟ عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کس نے کہا؟ یہ تو میں اور ابو سفیان صفوان کے سوا کوئی نہیں جانتا. تمہیں میرے اللہ نے کہا ہے جو دل کی بھیدوں کو جاننے والا ہے, تمہاری باتوں کو آسمانوں پر سننے والا ہے. عمر بن وہب جمحی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب اس نے کلمہ پڑھا حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اس کو بوسہ دیا اور اس کو معانقہ کیا اور یہ فرمایا جب تم مدینہ میں انٹر ہوا تھا اللہ کی قسم تو مکہ کے سب سے بدترین انسان کا شمار میرے نزدیک تیرا تھا کہ تو مکہ کا سب سے بڑا کتا ہے, لیکن جب تو نے ایمان قبول کر دیا آج تو مجھے اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ پیارا ہو گیا, اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ پیارا ہو گیا. لا الہ الا اللہ, غزوہ بدر لا الہ الا اللہ ہے, اللہ کے منشا کو پہن کر اللہ نے قرآن میں یوں کہا کہ ایمان والو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت انتظار کر رہی ہے کب ہماری زندگی میں ایمان آ جائے, کب ہماری زندگی میں اللہ کی محبت آ جائے, کب ہماری قربانی بڑھے, ہمارے مجاہدے بڑھے, ہمارے دلوں کے اندر کی غلط چیزوں کو نکل کر اللہ کی محبت دلوں میں آوے. یہ انتظار قرآن کریم کی آیت کر رہی ہے. بس سب کچھ کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. غزوہ بدر لا الہ الا اللہ ہے اور غزوہ احد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے بعد اللہ نے احد کرائی. غزوہ احد مدینہ منورہ میں جو احد پہاڑ ہے اس کے پاس غزوہ ہوا ہے. مسلمانوں کو اللہ نے شروع میں فتح دی, صحابہ کو اللہ نے فتح دی, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی ٹکڑی کو کہا
آپ کو اس پہاڑی پر کھڑے رہنا ہے، وہاں سے آپ کو ہٹنا نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ اللہ نے مسلمانوں کو پتہ دی، مسلمان مال غنیمت کو لوٹنے لگے، ان 50 میں آپس میں اختلاف ہوا، ارے چلو ہم بھی مال غنیمت کو لوٹے۔ تو امیر جماعت نے یوں کہا، اللہ کریم نے نہ کہا ہے، تو کسی نے یوں کہا آپ نے جنگ کے وقت نہ کہا تھا، اب تو اللہ نے مسلمانوں کو پتہ دی ہے، مسلمان اللہ نے کامیاب کر دیے ہیں، چلو ہم بھی مال غنیمت کو لوٹے۔ یوں کر کے آپس کے اندر اجتہادی غلطی ہو گئی اور صحابہ کرام نیچے اتر گئے۔ محمد رسول اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہماری کامیابی ہے۔ تھوڑی سی اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ کے نبی کی بات سمجھ میں ان کو نہیں آئی اور پہاڑی سے نیچے سے اتر گئے۔ حسین صحابہ کرام کی لاشیں زمین پر بکھر گئی اور مدینہ منورہ کے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 67 صحابہ انصاری شہید ہوئے، نہیں 64 انصاری شہید ہوئے، 6 مہاجرین شہید ہوئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے، امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ احد میں اپنے بچوں کو یتیم کر کے اللہ کے نام پر قربان ہو گئے۔ جب 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر پریشر تھا مشرکین مکہ کا، استوثقوا، نبی کو باندھو اور نبی کو ختم کرو، اور ایک ٹکڑی میرے نبی کے چاروں طرف موجود ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، مقداد بن اسود ہے، ابو دجانہ ہے، عبیدہ بن حارث ہے، طاقہ بن عمر تمیمی ہے، عبادہ بن ثابت ہے، ابو طلحہ ہے، زبیر بن عوام ہے، 11 صحابہ اللہ کے نبی کے چاروں طرف ہے۔ لوگ اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے در پہ ہے اور ابو طلحہ یوں کر کے سامنے ہو گئے، جتنے بھی تیر آئے تیر سارے کے سارے اپنے ہاتھوں پر لے رہے ہیں۔ موت تک طلحہ کا ہاتھ بالکل ختم ہو چکا تھا، ہاتھ بیکار ہو چکا تھا۔ جب طلحہ زخمی ہو گئے تو میرے نبی نے کہا اوجب طلحہ پر جنت واجب ہو چکی، طلحہ پر جنت واجب ہوگی۔ نبی کی حفاظت میں طلحہ کا ہاتھ بیکار ہوا ہے۔ پھر ایک صحابی حضرت نعمان بالکل سینہ سپر ہو گئے اور جتنے بھی تیر میرے نبی کو پیچھے چھپا لیا۔ حضرت قتادہ بن نعمان نے تمام کے تمام تیر ان کے سامنے آ گئے، ایک تیر سیدھا ان کی آنکھ میں چلا گیا، پورا لوہے کا تیر آنکھ میں چلا گیا۔ یوں کر کے اللہ کے نبی کی طرف مڑے تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پھوٹ کے رونے لگے، قتادہ تیری آنکھ میں لوہا چلا گیا ہے۔ پھر آپ نے ان کے آنکھ میں سے تیر کو کھینچا، پوری آنکھ قیمے کی طرح ہو چکی تھی، آنکھ کو نکالا، پھر آپ نے یوں کر کے آنکھ کو واپس ڈالا اور کہا اے اللہ، ہاتھ بند کر کے کہا اے اللہ، اس نے اپنے نبی کی حفاظت میں اپنی آنکھ کو ختم کر دیا ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اللہ اس کی آنکھ کو خوبصورت بنا دے۔ جیسے میرے نبی نے ہاتھ کو ہٹایا، پوری آنکھ سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی ٹولی تھی۔ عتبہ بن وقاص سے دور سے دیکھا کہ محمد کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا ہے، میں تیر سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تلوار سے مقابلہ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے زور سے میرے نبی کو پتھر مارا، خطرناک احد پہاڑ کا پتھر مارا۔ جب پتھر مارا سیدھا میرے نبی کو یوں لگا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یوں کر کے پیچھے گرے تو جو احد پہاڑ کا جہاں تھوڑی سی ڈھال اس کا کنارہ میرے نبی کو یہاں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جیسے اللہ کے نبی بے ہوش ہوئے ہیں، آپ کی لوہے کی ٹوپی 2 کڑیاں آپ کے اندر یہاں سے گھس گئی۔ میرے آقا بے ہوش تھے، صحابہ رو رہے تھے، نبی دنیا سے چلے گئے اور شور بچ گیا احد کے موقع پر کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ زمین و آسمان میں رونے کا بحران بچ گیا، احد کے پہاڑ بھی رو رہے تھے۔ جہاں میرے نبی کا سر پہاڑ پر گرا، وہ پہاڑ کا وہ ٹکڑا آج بھی موجود ہے، وہ بالکل نرم حصہ تکیے کی طرح بن چکا تھا۔ جب میرے آقا کو ہوش آیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اب تو بد دعا کیجیے لوگوں کے سامنے، آپ کے 2 دانت، آپ کی لوہے کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس چکی ہے، آپ کو زخم آئے ہیں، آپ کا چہرہ خون سے تر ہے۔ تو میرے نبی نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام سمجھے آج تو بد دعا ہوگی، آج تو ختم ہو جائیں گے مشرکین۔ تو میرے نبی نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں نبی نے بد دعا نہیں کی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے میرے نبی کے 2 اندر کی کڑیاں نکالنے کے اپنے 2 دانتوں کو شہید کروا دیا، ان کے 2 دانت آگے کے ٹوٹ گئے۔ علماء فرماتے ہیں میرے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی، یہ اللہ
جب دو دانت آگے کے ٹوٹ جاتے ہیں دو دانت، تو انسان کا چہرہ بدصورت بن جاتا ہے۔ اللہ کو ابو عبیدہ بن چہرہ کا چہرہ خوبصورت بنا دے۔ علماء فرماتے ہیں ان کے دو دانت گرنے کے بعد ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا آپ کو جیسے ہوش آیا پوچھا این عمی حمزہ، میرے چچا حمزہ کہاں ہے، میرے چچا حمزہ کہاں ہے؟ آپ اندر گئے تو میرے حمزہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ امیر حمزہ کا ناک بھی الگ تھا، کان بھی الگ تھا۔ ہندا نے میرے حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ جب وحشی بن حرب نے میرے حمزہ کو شہید کیا اور امیر حمزہ کے شہید کے ہونے کے بعد ہندا نے قسم کھائی تھی میں میرے حمزہ کے ایک عضو کو الگ کروں گی، ہاتھ کو الگ کیا، ناک کو الگ کیا، اور جب میرے نبی نے میرے حمزہ کو دیکھا آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جبرائیل آسمان کی قدرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اتنا مت رو، اللہ نے عرشوں پر لکھ دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ میرے بھائیو جب تمام احد پہاڑ کے صحابہ جو احد میں شہید ہوئے تھے، مصعب بن عمیر جیسا نوجوان، امیر حمزہ، تو مدینہ کے انصار کی عورتیں نے رونا شروع کیا۔ تو رونے کی نہ رونے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، 6 مہاجری تھے، مدینہ میں جنگ ہوئی تھی، ان پر رونے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میرے نبی کے گھر والے صرف 3 تھے، حضرت علی تھے، امیر حمزہ تھے، اللہ کے نبی تھے، باقی پورا بنو ہاشم تو مکہ میں تھا۔ تو امیر حمزہ کی لاش پڑی ہوئی تھی، مدینہ کے انصار کی عورتیں اپنے مردوں کے شہید ہونے پر گھروں میں رو رہی تھی، امیر حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ تو آپ رو پر یوں فرمایا ہائے اما حمزہ فلا مواقی اللہ، آج میرے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے، آج میرے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے، آج میرے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ سعد بن عبادہ کو پتا چلا تو آپ نے مدینے کی عورتوں کو کہا جاؤ امیر حمزہ پر جا کر دعا کرو، ان کے پاس جا کر رو۔ جب مدینے کی عورتیں رونے کے لیے آپ کو پوچھا تم کیوں آئے ہو، کہ ہم رونے کے لیے آپ نے کہا چلی جاؤ، میرا حمزہ آج رونے سے مستغنی بن چکا ہے۔ وحشی نے جس نے میرے حمزہ کو قتل کیا تھا، وحشی نے یوں کہا، مجھے امیہ نے یوں کہا تھا تو 3 انسان کو قتل کر دے، محمد رسول اللہ کو یا حضرت علی کو، امیر حمزہ کو، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ وحشی بن حرب فرماتے ہیں میں نے سوچا تھا میں امیر حمزہ کو تو سوتے وقت بھی شہید نہیں کر سکتا، بڑے بہادر تھے، اللہ کے نبی چاروں طرف صحابہ کی موجودگی میں تھے، میں نکلا کہ حضرت علی کو جا کر شہید کروں، میری تمنا تھی، لیکن میں نے علی کو دیکھا چاروں طرف تلوار کو لے کر کھڑے ہیں، ان کی نظر چاروں طرف گھما رہے ہیں، میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میں نے امیر حمزہ کو دیکھا یہ اندھا دھند لڑ رہے تھے، ان کو آگے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، اور سامنے ایک انسان نے کہا اس طرح سے کو، جب مسلمانوں کی شکست ہوئی تو اس نے یوں کہا ارے مسلمانوں کو باندھو اور باندھ کے ان کو قتل کرو۔ تو میرے حمزہ نے کہا کون ہے مسلمانوں کو باندھنے والا؟ ویسی یوں کہ میں سامنے کھڑا تھا اور میرے سامنے میرے حمزہ آ رہے تھے، جیسے اس نے جملہ بولا امیر حمزہ نے اس کو وہی سے ختم کر دیا، لیکن امیر حمزہ میرے سامنے بالکل آ چکے تھے، میں نے یوں کر کے زور سے کھنجر پھینکا، ان کے پیٹ کے اندر سے نکل گیا، انہوں نے میری طرف جیسے ہی دیکھا میں سمجھا میں ختم ہو چکا، لیکن امیر حمزہ کو طے ہو گیا وہ زمین پر گر پڑے۔ میرے بھائیو جب مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو خون خرابے کا دن نہیں ہے، اے لوگوں کو معاف کر دو، لیکن آپ نے کچھ انسانوں کے بارے میں کہا اس کو قتل کر دو، وحشی کے بارے میں کہا وحشی جہاں بھی ہے اس کو قتل کر دو، لیکن وحشی نے کہا میں کیا کروں؟ تو کسی نے کہا اسلام میں داخل ہوئے بغیر تیری کوئی ارادہ، تیری کوئی چیز پوری نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے فتح ہونے کے بعد صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہیں، وحشی نے کپڑا پہنا اور کپڑا پہننے کے بعد صرف آنکھیں دکھ رہی تھی، اور اللہ کے نبی یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے کہا تو من انت، تو کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول ھذا وحشی، ھذا وحشی۔ صحابہ نے اپنے نجام سے تلواریں نکالی، آپ نے کہا دعوہ، تلوار نجام میں ڈال دو، ایک انسان کا اسلام میں داخل ہونا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے چچا کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی ہے، نبی اپنے غم کو نہیں بھولے، پھر کہا ویسے تو بتا تو نے میرے چچا حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا؟ پھر وحشی نے پوری کارگزاری سنائی، 7 برس ہو چکے تھے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک
پک گئے. کہا غیب وجہی اب تو دوبارہ میرے سامنے کبھی مت آنا. تیرا اسلام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, اللہ نے تیری غلطی کو معاف کر دیا. جب تو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. میرے بھائیو, یہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو یہ فکر ہے امت کا ہر فرد اسلام میں پڑھنے والا کیسے بن جائے. آپ کے خاندان کو قتل کرنے والے لوگوں نے جب اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے اسلام کو بھی قبول کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کلمے کے ساتھ ہے. میرے اور آپ کی زندگی کلمے والی بن جائے, لا الہ الا اللہ والی بن جائے, محمد رسول اللہ والی بن جائے. پھر دیکھو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کی مدد زمینوں پر آئے گی. لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے, محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا, محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا. جتنا لا الہ الا اللہ دل میں ہوگا محمد رسول اللہ ظاہر ہوگا. ہمارا لباس بتائے گا یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے, ہماری عبادت بتائے گی یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے, ہماری زندگی بتائے گی محمد رسول اللہ کا غلام ہے. بھائیو, کلمے والا یقین دل میں بٹھا دو, کلمے والی زندگی دل میں بٹھا دو. اللہ ہمارے ساتھ ہیں. لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی سربلند رہو گے دنیا میں بشرطے کہ تمہارا ایمان کامل ہے, تمہارا دل کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں سے مخلوق کے یقین کو نکال کر ایک اللہ کے یقین کو دل میں بٹھایا تھا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. میرے اولاد اللہ کے تابع ہو جائیں گے, دنیا کی ہر چیز ہمارے تابع ہو جائے گی. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مراکش اور الجزائر جب وہاں پہنچے ہیں, چاروں طرف افریقہ کا پورا جنگل بھرا ہوا ہے, درندوں سے بھرا ہوا. سوچا یہاں دین کا مرکز بنانا ہے, دین کی چھاؤنی بنانی ہے, لیکن جنگل ہے, صحرا ہے, تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر جنگل والوں کو اعلان کر دیا, ایھا الحشرات والارض, ایک درندوں کی جماعت اور ایک کیڑے مکوڑے کی جماعت, تم جنگل کو خالی کر دو. نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں, ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں, اور ہمارے اعلان کے بعد اگر کوئی یہاں رہا فمن وجدناه بعد قتلناه, ہم اس کو قتل کر دیں گے. علماء فرماتے ہیں یہ اعلان سننا تھا. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگل کی پہاڑ کی چوٹی پر جنگل کے درندوں کو اعلان کیا ہے, اے جنگل کے درندوں جنگل کو خالی کر دو. آن کی آن پورا کا پورا جنگل خالی ہو چکا. سانپ اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے, بھیڑیا اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے, شیر اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے. یہ کون سی طاقت تھی؟ جب صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو اللہ نے صحابہ کرام کی ہر جگہ پر مدد فرمائی. ہرقل نے اپنے جاسوس سے یوں پوچھا, ہرقل بادشاہ نے اپنے جاسوس سے پوچھا کہ مسلمانوں میں کون سی طاقت ہے جہاں مسلمان جاتے ہیں زمین ان کے قدم کے زمین ان کے قدم کو چومتی ہے, زمین فتح ہو جاتی ہے. ان کے جاسوسوں نے یہ رپورٹ دی, ہم نے 3 باتیں ان کی زندگی میں دیکھی ہیں. ان کی زندگی میں اوامر کی پابندی ہے, اللہ کے حکموں کی پابندی ہے, اللہ کے حکموں کی عظمت ان کے دلوں میں ہے. نمبر 2, وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. 60,000 کے لشکر میں ایک انسان بھی چھوٹا گناہ کرنے والا موجود نہیں تھا. سال وقاص سے جب ان کا جو لشکر سمندر پر چلا ہے, پورے لشکر میں کوئی انسان گناہ کرنے والا موجود نہیں تھا. ان کی خلوتیں پاک ہے, ان کی تنہائیاں پاک ہے. میرے بھائیو, اپنی خلوتوں کو پاک کر لو, اپنی خلوتیں گندی ہو رہی ہے. میاں علی محراب فرماتے تھے اگر تم نے خلوتیں گندی کر کے دعوت کے کام کو کیا ہے, اللہ تمہارے اندر کی خلوت امت کے سامنے کھول دے گا. بھائیو, راتوں کو رونے کی ضرورت ہے, گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کا تقویٰ مضبوط تھا, ان کی راتوں کی خلوتیں پاک تھی, ان کی راتوں کی تنہائیاں پاک تھی. وہ اللہ سے ڈرتے تھے. اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے کہ عوامر کی پابندی ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. اور تیسری بات فرمائی, جس طرح ہمارا ہر ایک ساتھی کو شراب محبوب ہے, ان کے ہر ساتھی کو اللہ کے راستے میں جان دینا محبوب ہے. جب یہ 3 باتیں فرمائی تو ہرقل نے اپنے رپورٹ میں یہ لکھا, اگر یہ 3 باتوں کے ساتھ چوتھی بات اگر ان کی زندگی میں آ گئی, ان کی زندگی میں اللہ کی رضا آ گئی, تو جہاں بھی جائیں گے زمین ان کے قدم چومے گی. سمندر میں جائیں گے, سمندر ان کو جگہ دے گا. اگر پہاڑ ان کے سامنے ٹکرائے گا تو پہاڑ ریزہ ہو جائے گا. یہ صحابہ کرام کے اندر کی ایمانی طاقت تھی. سلمان فارسی کو کسے لے کر سلمان
مدائن میں چوریاں ہو رہی ہے. مدائن افریقہ کا ایک ملک ہے, سلمان فارسی ملک کے گورنر ہے. مدائن میں چوریاں ہو رہی ہے تو سلمان کو کسی نے کہا چوری کیا کریں گے؟ سلمان نے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پرچی لکھی, پرچی, اور پرچی لکھی جنگل کے شیروں کے نام, حیات الصحابہ میں ہے, جنگل کے درندوں کے نام, اور کا جنگل یہ پوری پرچی جنگل کے درخت تک جہاں پر لڑکا اس میں لکھا ہوا تھا. رات کا جب وقت ہو جاوے تمام کے تمام جنگل کے درندے شہر میں آ جاوے اور آپ کو کوئی انسان مشکوک دیکھے اس کو تم چیر ڈالو, پھاڑ ڈالو کہ ہماری طرف سے اجازت ہے. جیسے رات کا وقت ہوا, عشاء کے بعد کا اندھیرا ہوا تو جنگل کے درندے شور مچاتے شہر میں داخل ہو گئے. یہ کون سی طاقت تھی؟ خالی پرچی بھیجی ہے سلمان فارسی نے, ایک پرچی بھیجی ہے. جنگل کے درندے سلمان فارسی کے تابع ہو گئے. اور اس وقت ہوتا ہے جب دل میں اللہ کا یقین ہوتا ہے. آخری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں اور ایک دیہاتی سامنے ملا اور دیہات نے اللہ کے نبی کی بے احترامی کی. پوچھا من حال ہے, کون ہے؟ تو کہا یہ تو محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے. اور یوں کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. تو آپ کو یہ کہ تو اللہ کا نبی ہے؟ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اور اس نے ایسا کہا اے محمد اگر مجھے میری قوم پناہ نہ دیتی میں تجھے بری طرح قتل کر دیتا. عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دو اس کی گردن کو اڑا دو. تو میرے نبی نے کہا عمر معاف کرنا تو نبیوں کی شان ہے, در گزر کرنا نبیوں کی شان ہے. پھر آپ نے کہا دیہاتی تمہیں بے احترامی مت کیا کر, ایمان قبول کر. تو اس نے اپنی پالان میں سے گو نکالی, وہ مری ہوئی گو کو لے کر آیا تھا. زمانے جاہلیت میں لوگ گو کو کھایا کرتے تھے. اپنے پالان میں سے, اونٹ کے پالان میں سے گو نکال کر یوں کہا انا لا اؤمن هذا يؤمن الذب, اگر یہ گو ایمان قبول کرے گا تو میں ایمان قبول کروں گا. مری ہوئی گو تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس گو کو یوں کہا یا ذب. تو گو نے اپنے منہ کو اونچا کیا اور اپنی آنکھیں کھولی اور یوں کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اے قیامت کے دن کے ڈیکوریشن اور یہ قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے نبی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لبیک میں حاضر ہوں, سعدیک میری قسمت کا کیا کہنا کہ آج مجھے محمد رسول اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملا ہے. نبی آپ کو قیامت کے دن کے ڈیکوریشن ہے. کیا مطلب کہ قیامت کا دن تو اندھیرے کا دن ہوگا. الظلم ظلمات یوم القیامہ. نبی جی آپ کی برکت سے قیامت کا دن بھی روشن ہو جائے گا. پھر آپ نے کہا گو کو من تعبد, تو کس کی پوجا کرتی ہے؟ عبادت ایمان کا سوال کیا. تو گو نے جواب دیا وفی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ راحتہ وفی النار عقابہ. میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے, جس کی حکومت زمینوں پر ہے, جس کے مسخر کردہ راستے سمندروں میں ہیں. جنت میں آرام ہے, جہنم میں سزا ہے. پھر آپ نے پوچھا من انا, میں کون ہوں؟ تو گو نے جواب دیا انت خاتم النبیین, آپ تو خاتم النبیین ہیں. وانت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. پھر کہا جو آپ کی باتوں کو مانے گا وہ کامیاب ہے اور جو آپ کی باتوں کو ٹھکرائے گا وہ ناکام ہے. بھائیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مضبوط کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے لینے کا راستہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. میرے نبی کی زندگی وہ صابن ہے جو دلوں سے ہوئے روئے کو نکال دیتا ہے. میرے نبی کی زندگی وہ سرب ہے جو دل کے اندر سے میرے میل کچے کو دور کر دیتا ہے. محمد رسول کی زندگی لاؤ میرے بھائیو. علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلا دیا, جسے میرے غم نے بھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. میرے بھائیو اللہ کے نبی والی محنت کو دنیا میں زندہ کرو. میرے آقا سب کچھ قربان کر کے دنیا سے گئے ہیں. جس قوم کے مرد عورت موسیقی کے رسیا ہو, جس قوم کے بچے اور بچیاں گانے سننے کے عادی ہو جائے, ماؤں کو آنکھیں دکھائے, باپ سے بدتمیزی کرے, بازاروں میں سود چلے,
नाप तोल के पैमाने गलत हो जाए और मेरे भाइयों अदालतों में इंसाफ फरोख्त हो जाए, चंद टिक्कों पर जालिम छूट जाए, मजलूम की हाय सुनने वाला कोई न हो। ये क्यों हो रहा है? ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर हो रहा है। दावत छूटती है तो ईमान कमजोर होता है। अपनी कुर्बानी को बढ़ाओ। दुनिया के हालात को दुरुस्त करने का एक ही रास्ता है, अल्लाह की ज़ात यकीन। और ईमान जो बनता है वो दावत से बनता है, ईमान दावत से बनता है, मुजाहदे से पकता है, अल्लाह के रास्ते में निकलने से ईमान फैलता है, मामला की दुरुस्तगी से ईमान बचता है। इससे मेरे भाइयों ईमान को बनाने की मेहनत है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरके जुहापुरा में बहुत जमात अल्लाह के रास्ते में जा रही है। पूरे गुजरात में 4 बाकी जमात दुनिया में भाइयों अपने मुल्कों में जा रही है। हम भी इरादा करें माशाअल्लाह हमारी जमात अल्लाह के रास्ते में बढ़े। इतना बड़ा मजमा हम अल्लाह के दीन की मेहनत करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद तो अल्लाह की दीन की मेहनतों के साथ है। बड़े प्यार फरमाते हैं अल्लाह की दीन की मेहनत करते रहा करो। अल्लाह की दीन की मेहनत जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। अगर तुम अल्लाह की दीन की मेहनत करोगे मेरा अल्लाह तुम्हारे गमों को हल्का कर देगा, तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा। इसलिए मेरे भाई जब भी दुनिया में दीन चमका है कुर्बानी से चमका है, और जब भी दीन चमकेगा कुर्बानी से चमकेगा। अरे वही ऐसा फरमाते हैं जब कुर्बानियां होगी तो अल्लाह तबारक व तआला खतरात ईमान वालों की हिफाजत करेगा। जब कुर्बानियां खत्म हो जाएगी अल्लाह बादशाह के माहौल में अल्लाह ईमान वालों को बिठाएगा। जिससे मेरे भाइयों मेरी और आपकी हिफाजत किसके साथ है? बोलो भाई कुर्बानी के साथ है, अल्लाह की दीन की मेहनत के साथ है। इससे जो जमात अल्लाह के रास्ते में मेरे भाई जाने वाली है वो साथी अपने नामों को ताज़ा करें चाचा बहनों के लिए, और जिनका अभी अदा हुआ है वो अपने नामों को जाहिर करें।